بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس روز جب سلطان کی آنکھ کھلی تو ان کے ذہن میں بوجھل تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی اور ابھی تک سورج کی روشنی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ سلطان کو ان کے خواب نے پریشان کر دیا تھا۔ یہ کسی عام آدمی کا خواب نہیں تھا، یہ ایک ایسے شخص کا خواب تھا جو آدھی رات عبادت میں گزارتا تھا اور اپنی آرام میں اس وقت نکال کر شہر کی سڑکوں پر گھوم کر رعایا کا حال دریافت کیا کرتا تھا۔ سلطان کے خوابوں میں انہیں اکثر واضح اشارے دیے جاتے تھے۔ آج والے خواب میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جب سلطان خواب میں ایک بےحد بوڑھا شخص دیکھا تھا جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ شخص بھوکا تھا۔ خواب میں ہی سلطان نے دیکھ لیا تھا یہ بھوکا شخص جیسے ہی کھانے والے برتن کو کانپتے ہاتھوں سے اپنے منہ تک لے جاتا ہے، وہ برتن یکلخت خالی ہو جاتا ہے اور اس میں موجود دودھ نیچے بہہ جاتا ہے۔ اس عجیب خواب کا سلطان کو کوئی سر پر سمجھ نہیں آیا، اس لیے انہیں ذہن میں الجھا ہوا تھا۔ وہ محکمے انہیں نماز فجر ادا کی اور دن نکلتے ہی دربار میں بیٹھے۔ آج فریادیوں کی پکار سننے کا مخصوص دن تھا۔ یہ دن نکل آیا اور ایک کے بعد ایک فریادی آنا شروع ہوئے اور سلطان مسئلے حل کر رہے تھے۔ یہ سب معمول کے مطابق جاری تھا۔ اچانک ایک شخص دربار کے اندر داخل ہوا۔ یہ حال حلیے سے ہی غریب سا لگتا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی نحوست تھی۔ غریب ہونے کے باوجود یوں لگتا تھا کہ کسی کو آپ کے آگے کچھ نہیں گردانیا تھا۔ اس کی فطرت یہ شخص پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اس پریشانی میں آگے آ کر سلطان کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلطان نے اسے دیکھ لیا اور انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ جب اس شخص کو اپنی فریاد سنانے کی باری آئی تو سلطان نے اپنے قریب بلایا اور پوچھا، اے شخص کیا ماجرا ہے؟ تم اتنا پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو اور کیا فریاد لے کر میرے پاس آئے ہو؟ اپنا مسئلہ بیان کرو تاکہ میں اللہ کی رضا سے حل کر سکوں۔ سلطان کی بات سننی تھی۔ یہ شخص پھٹ پڑا اور ایسے لگتا تھا گویا اندر کوئی آتش فشاں ابل رہا تھا۔ وہ بغیر سانس لیے بولنے لگا، اے سلطان میری مدد کیجیے، بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پتہ نہیں کون بدبخت میرے رزق کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے اور میرے گھر والے بے حد تنگ ہیں۔ میرے پاس ایک بھینس ہے جو صحت مند ہے، روزانہ اچھا دودھ دیتی ہے، لیکن جس جگہ میری رہائش ہے وہاں پر بھینس باندھنے کی جگہ نہیں ہے، بے حد تنگ جگہ ہے۔ میری بیوی کی خواہش تھی کہ میں اس بھینس کو گھر سے ذرا ایک کھلے احاطے میں باندھ کر آیا کروں۔ لوگوں نے معلوم کیا میرے پاس ایک ہی بھینس ہے، اس لیے کوئی بھینس کو وہاں سے چراتا نہیں ہے۔ میں بھی اطمینان سے وہاں پر باندھ دیا کرتا تھا اور روز صبح میری بیٹی جا کر اس کو دودھ دھو کر لے آتی تھی۔ یہ دودھ اتنا ہوتا تھا کہ ہماری سارے دن کی ضروریات کے لیے پورا ہو جاتا تھا، لیکن خدا جانے اس کم وقت کی نظر لگ گئی کہ میری اس بھینس کے پیچھے ایک سانپ پڑ گیا۔ یہ شخص یہاں تک بول کر چپ ہو گیا۔ سلطان چونک اٹھے۔ سانپ اور بھینس، ان دونوں کا آپس میں بھلا کیا تعلق ہے؟ سانپ دودھ تو پیتا ہے لیکن آخر بھینس کو کیا نقصان دے سکتا ہے؟ آخر وہ بھینس روز ڈرتا ہے تو آپ اس بھینس کو زندہ کیسے ہے؟ سلطان یہ سارے سوال ایک کے بعد ایک اس شخص سے کر ڈالے۔ یہ شخص کہنے لگا، سلطان معظم آپ کے سوالات درست ہیں، آپ کو یقین ہے میری بات سمجھ نہیں آئی، لیکن سچ یہی ہے کہ روزانہ میری بھینس کا دودھ ایک سانپ پی جاتا ہے۔ میری بیٹی بھینس تک پہنچنے سے پہلے ہی بھینس کے تھن خالی ہو جاتے ہیں اور جب دودھ دھونے جاتی ہے تو وہاں کچھ نہیں ملتا، وہ خالی ہاتھ واپس آ جاتی ہے۔ سلطان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ یہ کسی طور پر بھی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ سانپ بھینس کے تھن سے دودھ پی جاتا ہو، اگر کسی برتن میں رکھا ہوا ہو تو چلو الگ بہتا ہے، لیکن یہ یقین کرنا ہی نہیں بنتا تھا کہ اس لیے سلطان نے اس شخص سے کہا، آخر تمہاری بات کیسے مانوں؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ تمہاری بھینس کا دودھ کیوں پی جاتا ہے؟ کیا معلوم تمہارا دودھ چرا لیتا ہے؟ آخر تم نے بھینس گھر سے دودھ دوبارہ باندھ رکھے، اس کی حفاظت کوئی نہیں۔ اس شخص نے سلطان کی بات اچھی نہ لگی اور اس نے سلطان کے دعوے کے ساتھ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ دودھ سانپ ہی پی کر جاتا ہو، کیونکہ میں قدموں کے نشان پہچانتا ہوں۔ میری بھینس کے پاس کسی انسان کے قدموں کے نشان نہیں ہوتے، صرف میری بیٹی کے ہی نشان ہوتے ہیں جو دودھ دھونے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین پر صرف سانپ کے رنگینے کے نشان ہوتے ہیں جو روزانہ تازہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ روزانہ وہی سانپ آ کر میری بھینس کا دودھ پی جاتا ہے۔
میں نے سانپ کے نشانات زمین پر اپنے سے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اب کے بعد اس شخص نے اس کی بات کیا دم تھا، سلطان کو ماننا ہی پڑا کہ یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اس کی بات کو عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس شخص کا مسلسل اصرار تھا کہ سلطان اس کے مسئلے کو خود اپنی نگرانی میں دیکھیں گے۔ سلطان اس قابل سپاہی اس لمبے چوڑے سانپ کو مار سکیں۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ خود اتنا صحت مند نہیں ہے اور نہ ہی اسے سانپ مارنے کا کوئی تجربہ ہے، اس لیے وہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ اس کی آج فریاد لے کر آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ سلطان کا بھیس دودھ پینے والے سانپ کو مار ڈالیں۔ اگرچہ یہ درخواست بیگانہ نہ تھی، لیکن بہرحال سلطان نے اس کا انکار نہیں کیا۔ سلطان کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اپنی درخواست لے کر ان کے پاس آیا، کیونکہ وہ ان پر بھروسہ کرتا تھا۔ آخر وہ ان کی رعایا کا ایک فرد تھا۔ سلطان نے اس شخص سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی سانپ کو بھینس کا دودھ پیتے ہوئے پکڑ لیں گے اور اسے مار ڈالیں گے۔ سلطان کو اس نے تسلی سے چہرے کا اطمینان بخشا اور سلام کیا اور رخصت ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس نے سلطان کو اپنے گھر سے احاطے کا پتہ بتا دیا جہاں پر اس نے بھینس کو باندھ رکھا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ سلطان جلد ہی اس کے بھینس کو اس موذی سانپ سے نجات دلا دیں گے۔ اس کے بعد جاتے ہی وزیر نے سلطان کے پاس آ کر کہا، سلطان اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں آخر اس کے بھینس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے دودھ دینا ہی چھوڑ دیا ہو۔ یہ بیوقوف انسان سمجھ رہا ہے کہ اس کا سانپ آ کر دودھ پی جاتا ہے۔ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن سلطان مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ چاہیے اس بے وقوفانہ بات کی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا ہی مسئلہ ہے۔ وہ غریب انسان، اس کا دودھ وہ اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، اس مسئلے کو ضرور حل کرنا چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ تیار رہے۔ کل کا دن اس شخص اور اس کی بھینس کے مسئلے کے لیے حل کرنے کا دن تھا۔ سلطان کا پورا دن سلطنت کے امور نمٹانے میں گزر گیا۔ رات ہوتے ہی سلطان نے اپنی عبادت سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئے اور ذہن میں آج آئے ہوئے اس شخص کا احوال تازہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں علیہ صبح اٹھ کر اس صبح بھینس تک جانا ہے، اس لیے وہ جلد سونا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر کوشش کے بعد آخر سلطان کو نیند آ ہی گئی تھی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بار پھر سلطان کی آنکھ جھٹکے سے کھل گئی۔ ایک بار پسینے بھیگے ہوئے تھے، ان کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ پھر سے خواب میں وہی بوڑھا شخص، اس کے ہاتھ میں خالی برتن نظر آیا۔ ایک خواب دوبارہ دکھائے جانے کا سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر یہ شخص کون ہے؟ اس کو خواب میں بار بار کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ اس شخص سے کوئی مصیبت درپیش تھی؟ اس خالی برتن کا کیا مطلب تھا؟ سلطان جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی اشارہ ہے، یقیناً کوئی مدد کا طلبگار تھا، لیکن سلطان پریشان تھے کہ وہ اس شخص کو کہاں ڈھونڈیں۔ اس خواب نے سلطان کو اس قدر بے چین کر دیا تھا کہ باقی ماندہ پوری رات سلطان اپنی آنکھوں کاٹ دی، نیند کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ صبح جب مؤذن نے فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کہا تو سلطان نے اس وقت تہیہ کر چکے تھے کہ آج اس بھینس والے معاملوں کو نمٹاتے ہیں، اس شخص کی تلاش میں نکل پڑیں گے جس کا اشارہ بار بار انہیں خواب میں دیا جا رہا تھا۔ سلطان نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ جلد ہی انہیں اس شخص تک پہنچا دیا جائے جسے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ ابھی سلطان دعا مانگ رہے تھے کہ انہیں دستک کی آواز آئی کہ وزیر نے سلطان کی یاد دہانی کروانے آیا تھا۔ آج انہیں صبح بھیس بدل کر اپنے مشن پر جانا ہے۔ اتنی صبح اس لیے جانا چاہتے تھے کیونکہ گائے بھینسیں عموماً صبح صبح دودھ دے دیا کرتی ہیں۔ اگر تو اس بھینس کے تھنوں میں دودھ اترتا تو آج سلطان اس کو پتہ چل جائے۔ اگر وہ دودھ خوش ہو چکا ہے تو اس کے مالک میں کوئی غلط فہمی ہے، تو بھی سارا قصہ سامنے آ جائے گا۔ سلطان اور وزیر بھیس بدل کر تیز تیز قدموں کے ساتھ بتائے ہوئے پتے کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے محل میں ہی چھوڑ دیے تھے، کوئی انہیں پہچان نہ لے۔ پیدل ہی یہ لوگ چلتے چلتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پر اپنی بھینس کو باندھ رکھا تھا۔ ان بھینس کے پاس پہنچتے ہی سلطان نے ایک بہت عجیب منظر دیکھا۔ بھینس کے تھن خالی تھے، حالات بھی ابھی سورج کی روشنی بھی پوری طرح نمودار نہیں ہوئی تھی، لیکن کوئی تھا جو بھینس کے تھنوں سے تمام دودھ چرا کر لے جا چکا تھا۔ ہاتھ لگا کر اندازہ کیا کہ دودھ اترا ہوا تھا، مگر اس سے کچھ ہی دیر قبل نکالا گیا تھا۔ سلطان نے بے یقینی سے زمین پر اس دیکھا تو حیرت سے لرزان ہو گئے۔ زمین پر ایک بڑے اور موٹے سانپ کے رنگین کے نشان تھے۔ بھینس کے مالک کی اس بات سچ ہو گئی تھی۔
واقعی سانپ سلطان یہاں آنے سے پہلے ہی پی چکا تھا۔ جب اس بحث کا جائزہ لے رہے تھے، وزیر نے محسوس کیا کہ زمین پر کچھ اور نشانات بھی ہیں۔ یہ نشانات ایک جوان لڑکی کے پیر کے نشان۔ جلد ہی سلطان اور وزیر نے اس لڑکی کو پا لیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خالی دودھ کا برتن تھا اور اس کے چہرے پر گہری مایوسی تھی۔ یقیناً یہ بھینس کے مالک کی بیٹی تھی۔ سلطان نے اس لڑکی کو پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ تمہارے ہاتھ میں دودھ کا برتن خالی کیوں ہے؟ سلطان کے اس جواب میں اس لڑکی کی آنکھیں بھر آئیں، اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ جب اس نے کہا کہ جناب آپ کون ہیں؟ لیکن یہ ہماری بھینس ہے، روز اس کو دودھ نکالنے کے لیے یہاں آتی ہوں، لیکن میرے آنے سے پہلے کوئی بڑا سا سانپ اس کا دودھ پی جاتا ہے۔ نشانات سے سانپ طاقتور محسوس ہوتا ہے، اسی لیے میرے والد صاحب اسے نہیں مار سکتے۔ روز میں اس خواہش میں یہاں تک آتی ہوں کہ شاید دودھ مل جائے، لیکن ہمیشہ ہی بھینس کے تھن خالی ہوتے ہیں۔ لڑکی کی مایوسی بھری بات سن کر سلطان بے حد افسوس ہوا اور ان کے گھر کا استعمال کا دودھ روزانہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس بات کی یقین کے لیے باپ بیٹی پریشان تھے۔ یقیناً سلطان کی نظر لڑکی کے دودھ والے برتن پر پڑی، وہ بری طرح سے چونک اٹھے۔ انہوں نے بے یقین نظروں سے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یقیناً واقعی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ سلطان کو لگا یہ قصہ جتنا سیدھا نظر آ اتنا ہی نہیں ہے، یہ لڑکی ضرور ان سے کچھ چھپا رہی تھی۔ کیا چھپا رہی تھی سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا۔ وزیر نے اندازہ کر لیا تھا کہ سلطان کوئی بات پتہ چل گئی ہے۔ سلطان نے لڑکی کو کہا، اللہ تمہیں ضرور مدد کرے گا، اب تم جاؤ۔ لڑکی بے دلی سے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کو جانے لگی۔ سلطان دیر تک سوچتی ہوئی نظروں سے لڑکی کو دیکھتے رہے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو سلطان نے وزیر سے کہا، اے وزیر، یہ بات اتنی معمولی ہرگز نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں۔ آج شاید ہم یہاں آنے میں دیر کر دی، ہمیں ایک دن اور انتظار کرنا پڑے گا اور کل ہمیں آج سے پہلے یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ سلطان کی بات وزیر کو چونکا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان آج اگر انتظار نہیں کیا تو فیصلہ تو یقیناً پیچھے کوئی راز تھا۔ یہ دونوں خاموشی سے محل واپسی چلے گئے اور کچھ دیر گئے اور سلطان نے ایک نوجوان لڑکا ملا۔ سلطان چن کے بدلا ہوئے بھیس میں تھے۔ لڑکے نے انہیں نہ پہچانا۔ اس لڑکے پر چہرے پر خستہ خالی تھی، وہ بے حد غریب معلوم ہو رہا تھا۔ ایک کلاڑی اٹھا رکھی تھی، اس کا رخ جنگل کی جانب تھا، شاید وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کی جانب جا رہا تھا۔ بے دھیانی سے وہ سلطان سے ٹکرا گیا۔ اس نے سلطان کی معذرت کی اور آگے بڑھا، لیکن ایک لمحے کے لیے سلطان پریشانی میں ڈال دیا۔ انہیں اس نوجوان لڑکے کی کسی شبہات محسوس ہوئی تھی، لیکن کس کی ذہن پر بڑا زور ڈالنے کے باوجود بھی سلطان کو یاد نہ آیا۔ آخر انہوں نے اس لڑکی کو ہاتھ دیکھا کہ انہوں نے وزیر سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ لیکن بدقسمت وزیر اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ سلطان نے کہا کہ حضور، یہ سلطنت کا ہی کوئی فرد ہوگا، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں چھان بین آپ کو بتا دوں گا، لیکن ایک لکڑہارا معلوم ہوتا ہے جو اپنی گزر بسر کے لیے جنگل لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہے، بیچارہ پریشان بھی ہے۔ وزیر کی بات سن کر سلطان مطمئن تو ہو گئے کیا، لیکن اور کیا کرتے؟ پہلے وہ بھینس والی بات اور اب یہ نوجوان کا چہرہ۔ سلطان کے ذہن مکمل طور پر الجھ چکا تھا۔ خاموشی سے محل کی طرف لوٹ گئے۔ اس رات بھی سلطان نے خواب میں وہی بوڑھا شخص، ہاتھ خالی برتن دیکھا۔ بے رونق آنکھیں سلطان کو اندر بے چین کر گئی۔ اس بار سلطان نے ایک اور چیز بھی دیکھی تھی۔ سلطان اس کے چہرے کے سامنے کھڑے اس جھونپڑی میں ایک جانب کئی لکڑیوں کی قطار تھی۔ بس اتنا ہی دیکھا کہ سلطان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پورا پھٹنے والی اس سلطان کو وزیر کے تیزی سے محل سے نکل پڑے اور ان کے قدموں کا رخ بھینس کے احاطے کی جانب تھا۔ سلطان کو پورا یقین تھا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کون سا سانپ اس بھینس کو دودھ پی کر جاتا ہے۔ جو کچھ انہوں نے اس لڑکی کے دودھ والے برتن میں دیکھا تھا، اس کے راز بھی فاش ہونے ہی والا تھا۔ سلطان اور وزیر اس احاطے کے قریب پہنچے۔ ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی۔ سلطان اور وزیر چھپ کر بیٹھ گئے۔ انہیں انتظار تھا کہ جو بھینس کا دودھ چراتا ہے، چاہے وہ انسان ہے یا سانپ، وہ سامنے آ جائے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ انہیں ایک دبلا پتلا سلایہ سا بھینس کے احاطے کی جانب لپکتا ہوا نظر آیا۔ سلطان چکنا گئے۔ اس کو دیکھتے ہی انہیں یقین ہو گیا کہ سانپ والی بات تو جھوٹی ہے۔
بھینس کا دودھ کوئی انسان ہی چراتا ہے، لیکن زمین پر سانپ کے نشانات کیسے تھے؟ اس بات کا جواب سلطان کو ابھی تک نہیں ملا تھا۔ اندھیرے اجالے کے ملے جلے سنگم میں سلطان نے دیکھا کہ وہ سایہ بھینس کے احاطے کے اندر داخل ہوا جہاں سلطان بیٹھے تھے۔ یہاں سے اندر کا ایک منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بڑا ہی بے چین ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو جلدی ہاتھ میں جو برتن بھینس کے نیچے رکھ کر بھینس کا دودھ نکالنے لگا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کوئی شخص اس بھینس کا دودھ چوری کر رہا تھا، لیکن وہ شخص کون تھا؟ سلطان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو انہیں اس سائے میں دودھ کا برتن بھر وہ سلطان نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں سامنے آ جانا چاہیے۔ یکدم ہی سلطان اپنی جگہ چھوڑی اور احاطے کے اندر داخل ہو گئے۔ سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ دودھ کا برتن پکڑے کھڑے بھینس کے مالک کی بیٹی ہکا بکا رہ گئی اور اپنی بھینس کا دودھ کوئی اور نہیں بلکہ وہ لڑکی خود چرا رہی تھی، لیکن کیونکہ آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ سلطان نے اس کا دودھ والا برتن دیکھا اور لب لب بھرا، اور سلطان کو یاد آیا کہ کل اسی دودھ والے برتن میں انہیں پیندے میں معمولی سا دودھ لگا ہوا دیکھا تھا، جس نے انہیں چونکا دیا تھا کہ اگر بھینس کے تھن میں دودھ خالی تھا تو برتن کے پیندے میں دودھ کہاں سے آیا؟ اس بات کی پیش سلطان کی آج دن سے بھر فیصلہ کیا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں گہرا خوف تھا۔ سلطان اپنے اصل روپ میں تھے۔ لڑکی نے پہچان لیا، انہیں کئی بار سلطنت میں اپنے وفد کے ہمراہ چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس لڑکی کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اب چوری کی سزا کے طور پر سلطان اس سے گرفتار کر لیں گے، لیکن یہ کیا؟ سلطان نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کی بلکہ انہیں بے حد نرم لہجے میں اس لڑکی کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، بیٹا آخر ایسا کون سا غدار ہے جس کی وجہ سے تم اپنا بھینس دودھ کا چرا رہی ہو، اور اس کا دودھ تم کیا کرتی ہو؟ یہ سانپ والا کیا قصہ ہے؟ کیونکہ اس کا سانپ کا نشان تو کل میں خود دیکھا تھا، لیکن آج ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین پر سانپ کے نشان نہیں ہے۔ اب جب کچھ سامنے آیا تو تم بھینس کا دودھ چراتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ تمہیں ساری کہانی پر پردہ اٹھا دینا چاہیے۔ لڑکی شرمندہ سی کھڑی تھی، وہ جان گئی تھی اب سلطان کو سچ بنانا چاہ رہی ہے۔ اس نے خاموشی سے دودھ والا برتن زمین پر رکھا اور اپنی بڑی سی چادر میں ایک کلاڑی باہر نکالی۔ اس کلاڑی کو دیکھ کر سلطان چونک گئے۔ یہ کلاڑی جو انہیں کل اس نوجوان کے ہاتھ میں نظر آئی تھی، اس کا دستہ ایک جانب جھکا ہوا تھا۔ یہ وہی بات تھی کہ جس کی وجہ سے سلطان کو اس کلاڑی کا نشانہ نظر آ گئی۔ لڑکی کی ڈنڈی اس کے پاس آگے سے گھسیٹنا شروع، ایسے نشانات بنائے تھے کوئی سانپ رنگیلا ہو۔ اس بھینس کے پاس آیا اور اس نے ایک لمحے سلطان کی جانب دیکھا، کہنے لگا، لڑکی کلاڑی کی ڈنڈی سے سانپ کے رنگیلے جسم کا نشان بنا کر یہ ظاہر کر رہی تھی سانپ اس کا دودھ پی جاتا ہے۔ لڑکی نے نشانات اس مہارت سے بنائے تھے خود سلطان کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن آخر وہ کیوں کر رہی تھی؟ سانپ نشانات تھے۔ اس لڑکی نے کلاڑی نیچے پھینک دی اور کہنے لگی، سلطان میں جانتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں بہت سے خیالات ہوں گے، میں ان سارے سوالات کے جوابات دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے اس لڑکی نے سلطان سے کہا وہ ان کے ساتھ چلیں، وہ انہیں کچھ دکھانا چاہتی ہے۔ سلطان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وزیر اس لڑکی کے پیچھے چلنے لگے۔ لڑکی نے دودھ کا بھاری ڈھول اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ جیسے ہی وزیر نے سلطان کے ہاتھ میں وہ ڈھول دیکھا تو مدد ہو سکے یہ بھینس کے آتے سے باہر نکلی۔ لڑکی کا رخ درختوں کی جانب تھا۔ ذرا سا دور درختوں کے جھنڈ میں ایک خستہ حال سی جھونپڑی تھی۔ اس لڑکی جھونپڑی کے دروازے تک پہنچی اور آواز لگائی، اپنا مطلوبہ سامان لے لو۔ لپک کر اندر سے دروازہ کھول دیا گیا۔ سلطان انتظار میں تھے آخر کیا راز فاش ہوتا ہے۔ جو ہی دروازہ کھلا، جھونپڑی سے اندر سے آنے والے منظر نے سلطان کو بری طرح چونکا دیا۔ یہ وہی نوجوان کھڑا تھا جس نے کل سلطان کے ٹکراؤ ہو گئی تھی۔ لڑکی نے دودھ بھرا ہوا برتن اس حوالے کیا اور اس کی کلاڑی بھی اس کے حوالے کر دی جس سے اس نے سانپ کے رنگیلے کے نشان بنائے ہوئے تھے۔ لڑکا بے حد مشکور نظر سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوالی نظروں سے سلطان اور وزیر کو دیکھا۔ لڑکی نے کہا، فکر مت کرو، یہ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ اتنا کہہ کر لڑکی نے سلطان سے کہا جھونپڑی کے اندر چلے جائیں۔ سلطان اور وزیر نے لڑکی کی بات مان لی۔ جو ہی جھونپڑی کے اندر قدم رکھا تو ان کے سارے سوالاتوں کے جوابات مل گئے۔ انہیں جھونپڑی چارپائی پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں بے نور تھی۔ اس کے سرانے ایک برتن رکھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو سلطان کے خواب میں نظر آتا تھا۔ سلطان نے بے چین ہو کر اس لڑکے سے پوچھا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تمہیں تفصیل بتاؤ، یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ یہ لڑکی اپنا بھینس کا دودھ چرا کر تمہیں کیوں دے رہی تھی؟ سلطان کی بات سنتے ہی لڑکی کا کہنا تھا
یہ بوڑھا شخص میرا والد ہے، عرصہ ہو گیا ان کی ایک عجیب سی لاک ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی نظر ختم ہو ہی جا رہی ہے۔ میرے پاس لکڑیوں کاٹنے کے بعد صرف اتنی ہی رقم بچتی ہے کہ میں حکیم سے ان کو دوا دلا سکوں، اس لیے دودھ کا استعمال ضروری ہے، مگر میرے پاس دودھ خریدنے کے پیسے نہیں۔ اس لیے لڑکی کے والد نے اس التجا کی تھی کہ وہ کچھ عرصہ مجھے ادھار پر دودھ دے دیا کرے تاکہ وہ والد ٹھیک ہوتے ہی اس کا سارا ادھار ادا کر دوں گا، مگر انہوں نے انکار کیا کہ یہ دودھ ان کو اپنی جیب ضرورت کا، ان کی بیٹی بہت رحم دل ہے، اس لیے ہماری ساری باتیں سن لی۔ اللہ نے ان کے دل میں میرے اور باپ کے رحم ڈال دیا اور اس نے دودھ چرا کر مجھے دینا شروع کر دیا۔ اس نے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب بھی میرے والد اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جائیں گے تو اس دودھ کی ساری رقم ادا کروں گا، وہ رقم اس کے باپ کو دے دی جائے گی۔ لڑکی کی بات مکمل ہوئی، سلطان نے اس بوڑھے شخص کی جانب دیکھا اور سارا ہانے ایک برتن جو خالی تھا اسے بالکل سلطان کے خواب کی طرح، سلطان کو یقیناً خواب یہی لکھا گیا تھا کہ اس شخص کو مسلسل دودھ کی ضرورت ہے۔ سلطان کا فرض تھا کہ مسلسل دودھ کی ضرورت ہے ایک بیمار شخص کا خیال کریں۔ دودھ خریدنے کا معتمل نہیں ہو سکتا تھا، سمال سلطان سمجھ چکے تھے، انہیں دل میں شکر ادا کیا، خواب دکھائے جانے والے شخص تک پہنچا دیا گیا، اب اس کی مدد ضرور کریں۔ سلطان نے پلٹ کر اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، آئندہ تم سے دودھ چرا کر اس لڑکے کو نہ دینا، اس لڑکے کے تمام اخراجات آج سے سلطنت کے ذمہ ہیں۔ لڑکی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، اس نے سلطان کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ نوجوان لڑکا بے حد خوش تھا، اس خوشی سے سلطان جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور امتحان میں سرخرو کر دی ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، یہ کہانیاں انٹرنیٹ کی ریسرچ سے لی جاتی ہیں، اس لیے آپ انہیں سچا اور جھوٹا نہ ثابت کیا کریں۔